الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم ان کی حالت کمثل الذی اس شخص کے حال کی طرح ہے استوقد نارا کہ جس نے آگ جلائی فلما اضاءت سو جب روشن کر دی ما حولہ آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں ذہب اللہ بنورہم لے گئے اللہ تعالیٰ ان کے نور کو وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات بہت سے اندھیروں میں لا یبصرون کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں سے 20 نمبر آیت تک 2 مثالوں کا ذکر ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم مسئلے کے اس بات کے لیے دلائل بیان کرتا ہے تو اسی طرح اس کی وضاحت کے لیے مثالیں بھی بیان کرتا ہے۔ عربی کی کہاوت ہے کہ الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام او الناقۃ بلا زمام، یعنی وہ کلام جس میں مثال نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے ایک گھوڑا کہ جس کی لگام نہ ہو یا وہ اونٹ کہ جس کی مہار نہ ہو۔ تو اس سے پہلے قرآن سے متعلق 3 قسم کے لوگوں کا بیان ہوا۔ ایک وہ کہ جو قرآن کریم سے پورا فائدہ حاصل کرتے ہیں یعنی مومنین، اور دوسرے وہ جو قرآن کی واضح طور پر مخالفت کرتے ہیں یعنی خالص کافر، اور تیسرے وہ لوگ جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں چھپ چھپ کر یعنی منافقین۔ تو یہ دونوں مثالیں کفار اور منافقین کی ہیں، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی نقصانی حالت کو بیان کرنا تاکہ مومنین کے سامنے ان کی یہ حالت واضح ہو جائے اور وہ ان سے متنبہ ہو جائیں اور دھوکہ نہ کھائیں۔ ہر فصیح و بلیغ کلام میں مثالیں ہوتی ہیں، مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی بہت سی مثالیں مذکور ہیں۔ مچھر کی مثال ہے، مکڑی کی مثال ہے، پانی کی، اور اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں مذکور ہیں۔ اور یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ قرآن کریم مسئلے کی وضاحت کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ بعض علماء سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں 44 مثالیں ہیں، اور علماء نے امثال و قرآن کے موضوع پر یعنی قرآن کی مثالوں پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں یہ جو مثالیں بیان ہوتی ہیں اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ قرآن کریم میں جیسے ہم نے پہلے بھی گزرا، یہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے، ہر چیز ایک مقصد کے لیے بیان کی جاتی ہے۔ تو قرآن کریم میں جو مثالیں بیان ہوتی ہیں اس کے بھی بہت سے فوائد ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، سورۃ البقرہ 26، یعنی اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں ان مثالوں کے ذریعے۔ جو مانتے ہیں تو وہ مومنین ہوتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، سورہ ابراہیم 25۔ غور و فکر کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کرتے ہیں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، سورۃ الحشر 21۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ان مثالوں کو سمجھنے والے کو عالم کہا جاتا ہے، علماء ان مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ان مثالوں کو نہیں سمجھتے مگر علماء، عنکبوت 43۔ پھر قرآن کریم میں مثالیں 3 طرح سے ذکر ہوتی ہیں۔ ایک لفظ مثل کے ساتھ، جیسے کہ یہاں پہ ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ نمبر 2 حرف تشبیہ کے ساتھ، کاف کے ساتھ، اور نمبر 3 بغیر کسی حرف کے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں قرآن کریم میں مثالوں کے بیان کے۔
لفظ مثل کے ذریعے قرآن کریم میں 30 مثالیں مذکور ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا کہ یہاں سے 2 مثالیں شروع ہو رہی ہیں، 2 مثالیں بیان کی جائیں گی۔ پھر بہت سے مفسرین کے نزدیک یہ پہلی مثال منافقین سے متعلق ہے، لیکن الفاظ کے عموم کی وجہ سے عام کفار کو بھی یہ شامل ہو سکتی ہے۔ لیکن بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ مثال منافقین کے لیے نہیں ہے، اور وہ اس میں تفصیل بیان کرتے ہیں، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ کفار کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو خود بھی قرآن کو نہیں مانتے اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، اور دوسری قسم کفار کی وہ ہے کہ جو دنیاوی مفادات کی خاطر خود تو قرآن کو ظاہراً مانتے ہیں، لیکن دوسروں کو اس سے پھر روکتے ہیں۔ تو اس مثال میں کفار کی پہلی قسم یعنی خالص کافر سے متعلق ہے یہ۔ ہر مثال کو سمجھنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 مشبہ، یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ نمبر 2 مشبہ بہ، جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو اسے کہتے ہیں مشبہ بہ۔ اور تیسری چیز ہے وجہ شبہ، یعنی ان دونوں چیزوں میں کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ایک چیز کی مثال دوسری چیز کو بیان کر کے دی جا رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، ان دونوں کے درمیان مماثلت کیا ہے، تو اسے کہتے ہیں وجہ شبہ۔ تو مثال کو سمجھنے کے لیے ان تینوں چیزوں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، مشبہ، مشبہ بہ اور وجہ شبہ۔ اس پہلی مثال میں الذی استوقد نارا، یہ تمام مشبہ بہ ہے، اور مشبہ کے بارے میں 2 توجیہات ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ یہ مثال یا تو منافقین سے متعلق ہے یا پھر واضح کفار سے۔ اس کی تفصیل ہم آگے ذکر کریں گے۔ ابھی پہلے اس کے مفردات کی تشریح دیکھیں۔ مثلہم، مثل کا لفظ قرآن کریم میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثال بیان کرنے کے لیے، جیسا کہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ سورہ ابراہیم 25، وصف اور حالت عجیبہ کو بیان کرنے کے لیے، مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار سورۃ الرعد 35۔ اسی طرح مثل کا لفظ واعظ و نصیحت کی اقسام کے معنی میں بھی آتا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ سورہ کہف 54۔ اور اسی طرح مثل کا لفظ احوال عجیبہ کے بیان کے لیے بھی آتا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم سورہ بقرہ 214۔ اور یہاں جو مثل کا لفظ آیا ہے تو وہ منافقین اور کفار کی حالت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اور ان کے عجیب وصف کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ کمثل، اس میں کاف تشبیہ کے لیے ہے اور مثل حال کے معنی میں ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ منافقین کی حالت عجیبہ، ان کی عجیب وصف کو بیان کرنے کے لیے، تو یہاں پہ مثل حال کے معنی میں ہے، یعنی حالت۔ تو اس لفظ مثل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں ایک ذات کی تشبیہ دوسری ذات سے نہیں ہے، بلکہ یہ احوال کی تشبیہ ہے، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ان کفار یا منافقین کی حالت ان لوگوں کی حالت کی طرح ہے الذی استوقد نارا، کہ جس نے کوشش کر کے آگ جلائی۔ یہاں پہ پھر اگر یہ مثال منافقین سے متعلق ہو تو پھر یہ الذی جو ہے یہ جمع کے معنی میں ہے، ان لوگوں کے مشابہ ہیں ان کی حالت کہ جنہوں نے کوشش کر کے آگ جلائی۔ پھر یہ استوقدہ، یہ باب استفعال ہے، اس میں کوشش اور طلب کا معنی ہوتا ہے، اس لیے اس میں اوقدہ یعنی باب افعال کے مقابلے میں تاکید زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پہ استوقدہ ذکر کیا گیا، یعنی کوشش کر کے آگ جلائی۔ تو یہ استوقدہ جو ہے یہ مشبہ بہ ہے،
اور اس کا مشبہ منافقین ہے ایک قول کے مطابق، اور دوسرے قول کے مطابق دین کے داعی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابعدار حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور عام مومنین، تو یہ دوسری توجہ کے مطابق ہے استوقدہ کا مشبہ۔ پھر یہاں پہ ہے نار کا لفظ۔ نار کا لفظ قرآن کریم میں بہت استعمال ہوتا ہے اور اس کے مختلف مصداقات آتے ہیں، مختلف مصداقات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ جہنم کے لیے استعمال ہوا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، بقرہ 24۔ حرام کے لیے استعمال ہوا ہے، حرام مال کے لیے یأکلون فی بطونہم الا النار، بقرہ 174۔ گناہوں کے لیے نار کا لفظ استعمال ہوتا ہے اولئک یدعون الی النار، بقرہ 221۔ حرارت کے معنی میں ہوتا ہے فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، بقرہ 266۔ اسی طرح نار کا لفظ آسمانی آگ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، آل عمران 183۔ جنات کی پیدائش کا مادہ وہ بھی نار ہے، شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار، اعراف 12۔ دنیاوی آگ کے لیے استعمال ہوا ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، سورۃ الرعد 17۔ اسی طرح برزخی عذاب کے لیے بھی نار کا لفظ استعمال ہوا ہے النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، المؤمن 46 نمبر۔ اسباب جنگ کو بھی نار سے تعبیر کیا گیا ہے كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، سورۃ المائدہ 64۔ اور تمثیلی نار کے لیے بھی نار کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اس آیت میں مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ۔ اضاءت یہ ضوء سے ماخوذ ہے، ضوء کہتے ہیں زیادہ روشنی کو۔ اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اضاءت متعدی ہو اور ہی ضمیر یہ فاعل ہو اور ما حولہ مفعول ہو، اور اس سے مراد وہ چیزیں ہیں ما حولہ سے جو آگ کے ارد گرد ہیں، اور ہو ضمیر جو ہے اس میں یہ الذی کی طرف راجع ہے، یہ ایک ترکیب۔ اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ اضاءت لازمی ہو اور ما حولہ جو ہے یہ مفعول فی ہو، اور اس سے مراد آگ کے ارد گرد کا علاقہ ہو۔ تو یہ دو ترکیبیں ہیں فلما اضاءت ما حولہ کی۔ ذہب اللہ بنورہم، یہ لما کی جزا ہے، یعنی لما اضاءت جو ہے اس کی جزا ہے، یعنی جب آگ سے ارد گرد کا علاقہ یا چیزیں روشن ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ اس نور کو لے گئے اور وہ آگ ختم ہو گئی۔ یہاں ایک سوال ذکر کیا ہے مفسرین نے کہ یہاں پیچھے ذکر ہوا استوقد نارا کہ اس شخص نے آگ جلائی، اور یہاں پہ ذکر ہے ذہب اللہ بنورہم کہ اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گئے، حالانکہ اس سے پہلے آگ جلانے کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ آگ میں دو صفات ہوتی ہیں، ایک فائدہ مند صفت یعنی روشنی، لوگوں کو روشنی ملتی ہے، اور دوسری نقصان دہ صفت یعنی جلانا، آگ جلاتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ تو یہاں نور ذکر کرنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کافروں سے آگ کی روشنی کی صفت چلی گئی اور اب صرف جلانے کی صفت باقی رہ گئی ہے، صرف انگارے باقی رہ گئے ہیں انہیں جلانے کے لیے۔ اب ان کے لیے آگ کے عذاب میں جلنا رہ گیا ہے یا مومنین کی ترقی کی وجہ سے ان کے دلوں کا جلنا رہ گیا ہے کہ مومنین کو دیکھیں اور جلتے رہیں۔ تو یہ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ شریعت میں ایمان، توحید، عبادات، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت کی اتباع، اس کو نور کہا جاتا ہے۔ تو ذہب اللہ بنورہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام نوروں کو ان سے لے گئے۔ تو یہ وجہ ہے کہ نار کی جگہ یہاں پر نور فرمایا گیا، ذہب اللہ بنورہم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں۔ یہاں پر ترکہم فرمایا، جعلہم نہیں فرمایا۔
کیونکہ جعلہم کا یہاں یہ مطلب بنتا کہ انہیں اندھیروں میں ڈال دیا، اور ترکہم کا مطلب بنتا ہے کہ جس حالت میں وہ پہلے تھے یعنی اندھیرے کی حالت میں، تو اسی حالت میں انہیں چھوڑ دیا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلمت جو ہے، اندھیرا، وہ اصل ہوتا ہے اور روشنی عارضی ہوتی ہے۔ تو جب نور ختم ہو گیا تو اصل حالت اندھیرا رہ گئی، اور یہ وہی حالت ہے کہ جس میں یہ لوگ آگ کے روشن ہونے سے پہلے تھے۔ تو اس لیے فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ۔ پھر یہاں پہ ظلمات، یہ ظلمت کی جمع ہے یعنی اندھیرے۔ تو یہاں جمع اس لیے ذکر کیا کیونکہ اس میں 3 طرح کے اندھیرے ہیں۔ ایک رات کا اندھیرا، دوسرا صحرا کا اندھیرا کیونکہ یہ آگ صحرا میں لگائی گئی ہے، اور تیسرا اندھیرا اچانک روشنی ختم ہو جانے کا، جیسے جب کبھی اچانک لائٹ چلی جائے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، کچھ دیر تک کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یہ 3 طرح کے اندھیرے ہیں، اس لیے یہاں پہ ظلمات جمع ذکر کیا۔ لا یبصرون، کہ ایسا اندھیرا ہے کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ اندھیرے کی تاکید ہے، یعنی وہ ایسے اندھیرے میں رہ گئے کہ جو خالص اندھیرا ہے، کہ کچھ بھی اس میں نظر نہیں آتا۔ تو یہ مفردات اور الفاظ کی تشریح۔ اب دیکھیں مثال کی تطبیق۔ اس مثال کی تطبیق 2 طرح سے ہے۔ ایک تطبیق یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین ہیں، جیسے کہ پہلے بیان ہوا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ منافقین ایمان کے اقرار کی وجہ سے اور مومنین کے ساتھ بعض عبادات میں شرکت کی وجہ سے ظاہری طور پر مومنین میں سے شمار ہو گئے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے آگ جلائی ہو اور وہ آگ سے، اس کی روشنی سے فائدہ حاصل کریں۔ پہلے بھی گزرا کہ آگ میں 2 صفات ہوتی ہیں، ایک روشنی اور دوسری جلانا۔ تو منافق بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہ بھی ایک جہت سے یعنی زبان سے ایمان قبول کرتا ہے، اور دوسری جہت سے یعنی دل سے ایمان قبول نہیں کرتا۔ تو استوقد نارا کا یہ مطلب کہ منافقین نے ظاہری زبان کے اقرار سے ایمان کی آگ جلائی اور دنیاوی مفادات حاصل کیے۔ جب منافقین کو ظاہری ایمان کی وجہ سے زکوٰۃ اور غنیمت وغیرہ میں حصہ حاصل ہو گیا، یعنی انہیں غنیمتیں بھی دی جانے لگیں اور جان و مال کا تحفظ بھی مل گیا، اور ان کے مومنین سے تعلقات اور رشتہ داریاں بھی قائم ہو گئیں، تو یہ لما اضاءت ما حولہ کے مشابہ ہوا، یعنی جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کا حصہ روشن کر دیا اور انہوں نے اس سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے اس نور کو لے گئے، تیز ہوا آئی اور اس سے یہ آگ بجھ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب منافقین کو دنیاوی مفادات حاصل ہونے لگے، تو جب وہ منافقت پر مر گئے یا بعض حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت مومنین کے سامنے ظاہر کر دی، تو ان سے یہ دنیاوی فوائد ختم ہو گئے۔ تو ذہب اللہ بنورہم کا یہ مطلب ہے، یہ حالت ان کے ذہب اللہ بنورہم کے مشابہ ہوئی۔ پھر جب موت کے بعد قبر کی ظلمت، حشر کی ظلمت اور جہنم کی آگ کی ظلمت، تو جب وہ ان تمام ظلمتوں میں، اندھیروں میں ہوں گے، تو یہ حالت ان کی وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ کے مشابہ ہوئی۔ پھر جب جہنم سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، تو یہ حالت مشابہ ہے لا یبصرون کے۔ تو اس توجیہ میں الذی جمع کے معنی میں ہے، نورہم سے مراد ایمان کا ظاہری نور ہے، ترکہم فی ظلمات سے مراد موت کے بعد کے حالات ہیں۔ تو اس توجیہ میں یہ متعلق ہے اولئک الذین اشتروا الضلالہ سے، کہ اس میں تھا کہ انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیا اور ان کے فائدے اور منافع ختم ہو گئے، تو اس کی مثال ہے مثلہم سے۔ تو یہ ایک تطبیق اس مثال کی کہ یہ متعلق ہے منافقین سے۔ تطبیق کا دوسرا طریقہ کہ یہ مثال ان کفار کی مثال ہے کہ جو خود بھی قرآن کو نہیں مانتے اور اس کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں،
چاہے وہ واضح کافر ہوں یا منافق ہوں۔ یہ مثال ان کفار کی ہے کہ جو خود بھی مخالفت کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایمان و توحید کی دعوت دیتے تو یہ حالت الذی استوقد نارا کے مشابہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تشبیہ دی گئی ہے یہاں پر آگ سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگ جلانے اور اس کی روشنی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کرنی پڑتی ہیں، انہیں ایک خاص ترتیب سے رکھنا پڑتا ہے۔ پھر جب آگ شروع میں جلتی ہے تو اسے تیز ہواؤں سے بچانا پڑتا ہے۔ اگر وہ ہلکی پڑنے لگے تو اس میں پھونک مارنی پڑتی ہے۔ مطلب یہ کہ اس آگ کو جلانے میں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو لفظ استوقدہ میں اسی چیز کی دلالت ہے کہ اس شخص نے بہت کوشش کر کے آگ جلائی۔ تو اسی طرح ایمان و توحید کی دعوت کے کمال اور اس کی ہمیشگی کے لیے، دوام کے لیے بہت کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی اسی طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کے دوام کے لیے اور اس کے کمال کے لیے بہت کوششیں کیں اور اس کے لیے بہت سی تکلیفیں بھی برداشت کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نار سے یعنی آگ سے تشبیہ دینے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جس طرح لوگ ایک بڑی آگ سے اپنے چھوٹے چھوٹے چراغ وغیرہ اور دوسری چیزیں وہ جلاتے ہیں، یعنی اس آگ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور اس سے اپنے لیے آگ حاصل کرتے ہیں، تو اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا نور حاصل کیا اور اپنے ایمان کے چراغوں کو جلایا۔ پھر صحابہ سے تابعین نے یہ آگ لی، یہ نور لیا، اور پھر اسی طرح تابعین کے بعد آنے والے تبع تابعین نے، اور اسی طرح قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تشبیہ دی آگ سے۔ پھر جب صحابہ کرام نے یہ فائدے حاصل کر لیے اور یہ روشنی دور دور تک حتیٰ کہ مدینہ منورہ تک بھی پہنچ گئی، تو یہ حالت فلما اضاءت ما حولہ کے مشابہ ہوئی، اور اس میں مخالفین کی حالت مقدر ہے، یعنی ارادوا ان یطفئوا نور اللہ، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نور کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی۔ تو اس سے مکہ مکرمہ سے قرآن و ایمان کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادتوں کا نور جو ہے وہ مدینہ منورہ منتقل ہو گیا۔ تو ذہب اللہ بنورہم میں اسی حالت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کے مشرکین شرک و کفر، جہالت اور اپنے جو ان کے رسم و رواج تھے ان میں رہ گئے، تو ان کی اس حالت کو ترکہم فی ظلمات کے ذریعے ذکر کیا۔ پھر جب ان مشرکین پر ہدایت کا راستہ بالکل بند ہو گیا تو ان کی اس حالت کی طرف لا یبصرون سے اشارہ کیا۔ تو یہ دوسری توجیہ۔ تو اس توجیہ میں الذی مفرد کے معنی میں ہے، اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نار سے مراد قرآن و ایمان کی دعوت ہے، رسول اللہ کی دعوت، اور ظلمات سے مراد حالات دنیاویہ ہیں جو کہ ان مشرکین پر آئے، یہ اپنے کفر و شرک میں پڑے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی ہجرت کے بعد۔ پھر بعض علماء اور اساتذہ فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ، یہ دوسری توجیہ، یہ زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ توجیہ سورت کے ابتدائی مضمون کے زیادہ مناسب ہے۔ ابتدائی مضمون میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے، تو یہ اس کے زیادہ مناسب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور قرآن و سنت کا نور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ منتقل ہو گیا، تو یہ توجیہ اس کی بھی بہت مناسب ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ توجیہ زیادہ مناسب ہے۔
صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم وہ بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو وہ نہیں واپس ہوتے گمراہی سے حق کی طرف۔ یہ آیت پچھلی آیت میں بیان کردہ مثال کا تتمہ ہے، اور اس میں تشبیہ بلیغ ہے۔ وہ کس طرح کہ ہم ضمیر اس میں مبتدا محذوف ہے، اور اسی طرح کاف حرف تشبیہ وہ بھی محذوف ہے، تو اسے تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ اور اس کی اصل عبارت یہ بنتی ہے کہ ہم کالصمی ہم کالبکمی ہم کالعمی۔ پھر اس میں بھی دو توجیحات ہیں، ایک یہ کہ یہ تتمہ ہے مشبہ بہ کا، اور دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ آیت تتمہ ہے مشبہ کا۔ یعنی پچھلی آیت میں جو مثال جو بیان ہوئی اس میں ایک مشبہ ہے اور دوسرا مشبہ بہ، تو یہ آیت تتمہ ہے پچھلی آیت کا۔ لیکن پھر اس میں یہ دو توجیحات ہیں، ایک توجہ یہ ہے کہ یہ تتمہ بنتا ہے مشبہ بہ کا، اور دوسری توجہ یہ ہے کہ یہ تتمہ بنتا ہے مشبہ کا۔ تو پہلی توجہ کے مطابق اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کفار اور منافقین کی حالت صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی ہدایت کا نور ختم ہو گیا اور یہ اندھیروں میں رہ گئے، بلکہ ان کے وہ اسباب کہ جن سے انسان حق کا علم حاصل کرتا ہے، تو ان سے وہ اسباب بھی فوت ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، کیونکہ انتہائی ہیبت کے وقت انسان کے حواس بھی کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں صم بکم عمی کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسری توجہ کے مطابق اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشبہ یعنی ایمان سے اعراض کرنے والے اور اس کی مخالفت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ انتہائی جہل اور اپنے جو شبہات و شرکیات ہیں اس کی وجہ سے ان کے حواس وہ بند ہو چکے ہیں، یعنی جن حواس سے انسان حق کا علم حاصل کرتا ہے ان کے وہ حواس ظاہری حواس وہ بند ہو چکے ہیں، تو اس سے یہ مراد ہے۔ پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار کے تو کان بھی ہیں، زبانیں بھی ہیں اور ان کی آنکھیں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں انہیں بہرا، گونگا اور اندھا کیوں فرمایا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار چونکہ اپنی قوتیں حق کے لیے استعمال نہیں کرتے اور دوسری چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی یہ قوتیں ایسی ہیں جیسے ہیں ہی نہیں۔ اس لیے اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ کافر جو حق نہیں سنتے یہ ان بہروں کی طرح ہیں جو کچھ بھی نہیں سنتے مبالغے کی وجہ سے۔ اسی طرح بکمن اور عمیون کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ حق بات نہیں کہتے تو یہ گونگوں کی طرح ہے، حق نہیں دیکھتے تو یہ اندھوں کی طرح ہے۔ لا یرجعون وہ نہیں آ سکتے گمراہی سے حق کی طرف، یعنی جب ان کی حسی قوتیں کہ جن سے حق راستہ معلوم کیا جاتا ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، تو اس لیے یہ اب حق کی طرف نہیں آ سکتے۔ آخر میں مختصر انداز میں اس مثال کی تطبیق ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ پہلی توجہ کے مطابق جب یہ مثال منافقین کے لیے ہو تو اس کی تطبیق اس طرح ہوتی ہے کہ منافقین کے جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے ان کی حالت اس شخص کی طرح ہے کہ جو استوقد نارا ایک صحرا میں آگ جلائے۔ تو یہ منافقین کی اس حالت کے مشابہ ہے کہ انہوں نے زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا اور مومنین کے ساتھ بعض اعمال اور عبادات میں شریک ہو گئے اور مومنین میں سے شمار ہونے لگے۔ تو استوقد نارا کا یہ مطلب ہوا۔ فلما اضاءت ما حولہ جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کا علاقہ یا اپنے ارد گرد کی چیزیں روشن کر دیں، یعنی جب ان منافقین نے اپنے ظاہری ایمان کی وجہ سے بعض دنیاوی فوائد حاصل کر لیے، غنیمتیں اور جان و مال کا تحفظ انہیں حاصل ہو گیا اور انہوں نے اس آگ سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا، تو ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا، یعنی تیز ہوا آئی اور وہ آگ بجھ گئی۔ تو منافقین کی حالت بھی ایسی ہی ہے کہ جب وہ اپنے ظاہری ایمان کی وجہ سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو موت آنے کی وجہ سے یا
ان کا نفاق ظاہر ہونے کی وجہ سے ان کی فوائد ختم ہو جاتے ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور وہ اندھیروں میں رہ جاتے ہیں۔ تو اس سے مراد موت کے بعد قبر کا اندھیرا ہے ظلماتن سے، اور قیامت کے روز اندھیرا ہے، جہنم کا اندھیرا ہے۔ تو یہ سب اندھیرے ملا کے اس لیے ظلمات جمع ذکر کیا۔ لا یبصرون، انہیں کچھ نہیں دکھتا، یعنی جب جہنم سے نکلنے کا انہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا، تو یہ حالت مشابہ ہے لا یبصرون کے۔ تو یہ پہلی توجہ کے مطابق مثال کی تطبیق۔ دوسری توجہ کے مطابق، یعنی جب یہ مثال عام واضح کفار کے لیے ہو تو اس کی تطبیق اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ایمان و توحید کی دعوت دینا شروع کی، تو یہ مشابہ ہے یہ حالت الذی استوقد نارا کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی، یعنی توحید کی آگ جلائی۔ پھر جب آپ کی دعوت سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور دور دور تک ایمان کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں بھی اسلام پہنچ گیا، تو یہ حالت مشابہ ہے فلما اضاءت ما حولہ کے۔ پھر جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی اور مومنین کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو ہجرت کو حکم دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت فرما لی۔ تو ذہب اللہ بنورہم میں اس حالت کی طرف اشارہ ہے کہ ایمان کا نور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ ذہب اللہ بنورہم۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مشرکین اپنے اسی شرک و بدعات میں پڑے رہ گئے، تو اسے وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ سے ذکر کیا، اور اس کی وجہ سے ان کی ہدایت کے راستے بالکل بند ہو گئے، تو اسے لا یبصرون سے تعبیر کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ جب یہ لوگ حق نہیں سنتے، حق نہیں کہتے اور حق نہیں دیکھتے تاکہ اسے قبول کریں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ایسے ہیں جیسے بہرے ہوں، گونگے ہوں اور اندھے ہوں۔ فہم لا یرجعون، جو کہ ہمیشہ ہلاکت میں پڑے رہتے ہیں۔ آخر میں ان آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ مثلہم، ان کی حالت، کمثل الذی، اس شخص کے حال کی طرح ہے، استوقد نارا، کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، سو جب روشن کر دی آگ نے، ما حولہ، اس کے ارد گرد کی چیزیں، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گئے اللہ تعالیٰ ان کے نور کو، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، بہت سے اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، سو وہ نہیں واپس ہو سکتے گمراہی سے حق کی طرف۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔